اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں جو سول پروپرائٹرشپ ہے اس کے ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہوتے ہیں، اس کی ڈاؤن سائڈس کیا ہیں۔ تو اس کا سب سے پہلا جو ڈس ایڈوانٹیج ہے وہ یہ ہے کہ اس میں لائبلٹی ان لمیٹڈ ہوتی ہے۔ ان لمیٹڈ لائبلٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ بزنس کرتے ہیں، بزنس میں آپ کے ڈیٹس بھی ہوتے ہیں، آپ کے ایسٹس بھی ہوتے ہیں۔ اب آپ کے جو ڈیٹس ہیں، اگر آپ کا بزنس ڈیفالٹ کر رہا ہے اور آپ کو اپنے ڈیٹس پے کرنے ہیں، تو ڈیٹ پے کرنے کے لیے صرف بزنس کے ایسٹس استعمال نہیں ہوں گے، بلکہ جو سول پروپرائٹر کی پرسنل پراپرٹی ہے وہ بھی استعمال کی جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ سول پروپرائٹرشپ میں جو آپ کی لائبلٹی ہے وہ ان لمیٹڈ ہے، لمیٹڈ نہیں ہے، اور یہ ایک بہت بڑا ڈرا بیک ہے۔ اس لیے جو بزنس کے فیلیئرز ہوتے ہیں سول پروپرائٹر میں، تو بعض اوقات جو پروپرائٹرز ہوتے ہیں ان کی پرسنل پراپرٹیز، ان کے گھر، ان کی گاڑیاں یا بینک بیلنس وغیرہ بھی استعمال ہو جاتا ہے بزنس کے ڈیٹ پے کرنے کے لیے۔ اچھا، پھر ایک اور اس کا ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ اس میں آپ کے پاس جو کیپٹل ہے یا کیپٹل اکٹھا کرنے کی صلاحیت ہے وہ لمیٹڈ ہوتی ہے، یعنی آپ سنگل پرسن ہیں، آپ کے ہی صرف ریسورسز ہیں۔ دوسرا، جو آپ کے بینکس وغیرہ ہیں وہ بھی سول پروپرائٹر کو زیادہ فائنینسنگ پرووائڈ نہیں کرتے، پبلک سے آپ پیسے اکٹھے کر نہیں سکتے ہیں چونکہ کوئی لیگل فریم ورک آپ کے پاس ہوتا نہیں ہے۔ اس لیے آپ کو اگر ضرورت پڑے بزنس ایکسپینڈ کرنے کی تو ایک حد کے بعد آپ کو کیپٹل اویلیبل نہیں ہوتا، اور یہ آپ کے لیے ایک ڈس ایڈوانٹیج بن جاتا ہے۔ اچھا، پھر ایک اور ڈس ایڈوانٹیج لیک آف کنٹینیوٹی بھی ہے کہ اگر بزنس کا آنر ریٹائر ہو جاتا ہے، اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے یا وہ انکیپیبل ہو جاتا ہے تو بزنس ختم ہو جاتا ہے۔ اگر اس کے لیگل ہیئرز اس کو ٹیک اپ نہیں کرتے ہیں تو جو آنرشپ ہے وہ آگے ٹرانسفر نہیں ہوتی ہے، تو بزنس بھی ڈسکنٹینیو ہو جاتا ہے۔ پھر ایک اور اس کا ڈس ایڈوانٹیج ہے لمیٹڈ مینیجریل سکلز۔ آپ کی جو مینیجریل سکلز ہیں وہ سنگل پرسن ہے، ایک آدمی ہر چیز کا ماہر نہیں ہو سکتا، یہ بات ہم سب لوگ بھی جانتے ہیں۔ اس لیے آپ کی جو مینیجریل ایکسپرٹائز جو سکلز ہیں وہ لمیٹڈ ہوتی ہیں، اور اس لمیٹیشن کی وجہ سے بعض اوقات بزنس کی ڈیسیژن میکنگ جو ہے وہ افیکٹ ہوتی ہے اگر آپ کو اچھے اسسٹنٹس میسر نہیں ہیں تو۔ اچھا، پھر ایک اور چیز یہ ہے کہ اس میں ایکسپینشن بھی ڈیفیکلٹ ہوتی ہے۔ آپ اسی لیے دیکھتے ہوں گے کہ آپ کے ارد گرد جو چھوٹے بزنسز ہوتے ہیں وہ سالہ سال ان کے سائز میں کوئی فرق نہیں آتا، ان کے سکیل میں، سکوپ میں فرق نہیں آتا۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ سول پروپرائٹرشپ، سنگل پرسن ہے، اس کا ٹائم، اس کا ریسورسز، اس کا نالج، اس کی ایفرٹس، ہر چیز لمیٹڈ ہوتی ہے۔ اس لمیٹیشن کی وجہ سے بزنس کا سائز بھی لمیٹڈ رہتا ہے، اس میں وہ ایکسپینشن نہیں آتی ہے۔ اچھا، پھر ایک اور ڈس ایڈوانٹیج جو ہے وہ یہ ہے لو بزنس کریڈیبلٹی۔ اب سنگل آنر ہیں، بزنس کی پرپیچول سکسیشن نہیں ہے، اس طرح سے کنٹینیوٹی نہیں ہے، سیپریٹ اینٹی نہیں ہے، اس لیے جو آپ کے جو بڑی کمپنیز ہوتی ہیں یا جو فارمل سیکٹر ہوتا ہے وہ ایسے بزنسز کے ساتھ جن کی رجسٹریشن مینڈیٹری نہیں ہوتی ہے ان کے ساتھ بزنس نہیں کرتے ہیں، وہ اس کو جو ہے وہ شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، تو یہ ایک کریڈیبلٹی ایشو بھی سول پروپرائٹرشپ کے اندر آ جاتا ہے۔ اچھا، پھر چونکہ آپ کی ایک اور ایشو ہے کہ یو ڈونٹ ہیو اینی لیگل آئیڈینٹی، کوئی ڈائریکٹلی آپ کے اوپر کمپلشن نہیں ہے کہ آپ اس کو رجسٹرڈ کروائیں، تو آپ کی لیگل آئیڈینٹی بھی کوئی نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ تھے ڈس ایڈوانٹیجز آف سول پروپرائٹرشپ۔ آپ کو اگر ڈیسیژن کبھی کرنا ہے کہ آپ کو سول پروپرائٹر بننا ہے تو اس کے ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز دونوں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنا فیصلہ کیجیے۔ شکریہ۔